خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بینوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کئی ہزاروں سال سے دنیا کا نظام چل رہا ہے، بہت کم لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، اور ان میں ایک قائد ملت بھی تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے آبائی شہر سے حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے گئے۔ 1896 میں قائد اعظم نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا اور وطن واپس لوٹ گئے۔ کچھ ہی عرصے میں آپ بر صغیر کے مایہ ناز وکیل بن گئے۔ بر صغیر میں اس وقت سخت سیاسی صورتحال تھی، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ قائد اعظم سیاسی صورتحال کا جائزہ بڑی باریک بینی سے کر رہے تھے۔ 13 اپریل 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔ کچھ عرصہ گزارنے کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ جماعت صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ پھر 1913 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی اور آخری سانس تک اس جماعت سے وابستہ رہے۔ 1940 میں قرارداد پاکستان پاس ہونے کے بعد انہوں نے محض 7 سالوں میں اپنی کارکردگی کے ذریعے اور اللہ کی مدد سے مسلمانوں کے لیے ایک نمایاں ملک کی بنیاد رکھ دی۔ حالات کی سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے جو کردار انہوں نے ادا کیا، اس کا کوئی ثانی نظر نہیں آتا۔ محمد علی جناح وہ لیڈر تھے جن کے بارے میں انگریزوں نے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا قائد اعظم کو اتنی بڑی بیماری ہے تو ہم کبھی پاکستان نہ بننے دیتے، کیونکہ قائد اعظم نے آخری وقت تک اپنی بیماری کو پوشیدہ رکھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا اگر میری بیماری کا ہندوؤں کو اور انگریزوں کو پتہ چل گیا تو ہندوستان کی تقسیم کو انگریز مؤخر کر دیں گے۔ مرنے سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے کہا کہ پاکستان ہرگز وجود میں نہ آتا اگر اس میں فضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل نہ ہوتا۔ قائد اعظم جب بیمار تھے تو ایک خاتون ڈاکٹر ان کی خدمت پر مامور تھیں۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میری ٹرانسفر میرے آبائی شہر میں کروا دیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہ میرا کام نہیں، یہ وزارت صحت کا کام ہے۔ کابینہ کی جتنی میٹنگز ہوتی تھیں، قائد اعظم محمد علی جناح نے منع فرمایا تھا کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہ دیا جائے۔ 1933 سے لے کر 1946 تک قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک اندازے کے مطابق 17 قراردادیں پیش کیں، جس میں فلسطین کے حق خوداریت کی بات کی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان بھی وجود میں نہیں آیا تھا، مگر اس کے باوجود ان کے دل میں امت مسلمہ کے لیے جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وفات سے کچھ عرصہ قبل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سینٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا۔ یہ آخری سرکاری تقریب تھی جس میں قائد اعظم اپنی علالت کے باوجود شریک ہوئے۔ وہ مقررہ وقت پر تقریب میں تشریف لائے۔ انہوں نے دیکھا کہ شرکاء کی اگلی نشستیں ابھی تک خالی ہیں، لیکن انہوں نے تقریب کے منتظمین کو پروگرام شروع کرنے کا کہا اور یہ حکم بھی دیا کہ خالی نشستیں ہٹا دی جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور بعد میں آنے والے شرکاء کو کھڑے ہو کر تقریب کا حال دیکھنا پڑا۔ ان میں کئی وزراء اور سرکاری افسران کے ساتھ ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی شامل تھے۔ ایک اور جگہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیاد صحیح معنوں میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں۔ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم کی وفات ہوئی اور اقبال کے ان اشعار کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت کا روپ دیا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔